بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بہت پریشان ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی جسے اس نے اپنے بچوں کے سامنے ڈالا اور واپس اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے دوبارہ سے کھانا ڈالا۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے مامتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا مشہور طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کو کیوں پیدا کیا؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا، لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے طبیب نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جالینوس نے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں مار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملہ کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ کر لگی، لوگ اس پر سوار ہوئے۔ پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے
मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती हर एक घाट पर गई और मुसाफिर अपने अपने घाट पर उतरते गए। आखिर में उसने मुझे आपके महल के सामने आकर उतारा। उसके बाद आपके पास चला आया। जंदीक ने जब ये दास्तान सुनी तो उसने चीख कर कहा, वजीर साहब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। ये तो मुझे अहमक इंसान मालूम होता है। इसमें अक्ल फ़हम के नाम की कोई शय नहीं है। वजीर ने कहा, आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये अहमक है? जंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर और हिमाकत क्या हो सकती है कि एक कश्ती मल्ला के बगैर खुद ब खुद चल कर घाट पर आए और मुसाफिरों को उठाकर मुख्तलिफ घाटों पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है। वो जमादात की एक शक्ल है। उसमें ना तो रूह है और ना अकल और ना ही एहसास है। आखिर एक कश्ती से ये तवक्का कैसे की जा सकती है कि वो खुद ब खुद सफ़र करे और मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद पर उतारे? अली बिन मैसम ने फरमाया, वजीर साहब, अहमक मैं नहीं, ये खुद है। अगर एक कश्ती मल्ला के बगैर सफ़र नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे ये बताया जाए कि ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे भी तो जमादात हैं। इनमें भी रूह नहीं है। वो लाखों सालों से किसी मुदब्बिर के बगैर अपने अपने मदार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं, और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते, और वो मुसलसल लगी बंदी हरकत क्यों कर रहे हैं, जबकि कश्ती तो मल्ला के बगैर नहीं चल सकती। आखिर ये कायनात का निज़ाम किसी मुहर्रिक व मुदब्बिर के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन मैसम की इस तकरीर से जंदीक के हाथों के तोते उड़ गए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी हमारी ऐसी वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।